بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. چہردہ معصومین علیہم السلام کی حالات زندگی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اس سلسلے میں کتاب رہبران معصوم علیہم السلام کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور گفتگو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں تمام ہو چکی تھی. آج ہماری گفتگو حضرت علی علیہ السلام کی زندگی، حالات زندگی کے سلسلے میں شروع ہوتی ہے اور پیج نمبر ہے 183. آئیے گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام کی زندگی ایک نظر میں. اسم مبارک علی حیدر، لقب امیر المومنین، مرتضی، وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید الاوصیاء، امام المتقین، اسد اللہ الغالب، سیف اللہ، کرار، ہادی. کنیت ابو الحسن، ابو الحسنین، ابو السبتین، ابو تراب، اخو الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام جنہوں نے اپنی جانثاری پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی. والدہ گرامی فاطمہ بنت اسد وہ خاتون ہیں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہایت درجہ مہربان تھی. تاریخ ولادت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یعنی اعلان رسالت سے 10 سال پہلے خانہ کعبہ کے اندر، پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور انہی کی آغوش میں. ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے، سب سے پہلے حضرت کے ساتھ نماز ادا کی. امامت کی مدت 30 سال سن 11 ہجری سے 40 ہجری تک. ظاہری خلافت تقریباً 5 سال سن 36 ہجری سے سن 40 ہجری تک. عمر مبارک 63 سال سن 40 ہجری. شہادت 19 رمضان المبارک نماز صبح پڑھتے ابن ملجم کے ہاتھوں اور 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو سحر کے وقت شہادت ہوئی. مدفن نجف اشرف. ازواج سب سے پہلی زوجہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ 10 سال رہیں. ان کی شہادت کے بعد ان کی وصیت کے مطابق اسامہ سے شادی کی. اس کے بعد چند اور عورتوں سے شادی کی. محمد حنفیہ کی والدہ خولہ حنفیہ اور جناب عباس کی والدہ ام البنین زیادہ مشہور ہے. اولاد امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، زینب کبریٰ، ام کلثوم یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں. محمد حنفیہ، عباس، جعفر، عون، عثمان دوسری ازواج سے اور فرزند اور دختر ہیں. حضرت علی علیہ السلام. بات اس انسان کی ہے جو منتخب کائنات ہے. یہ کوئی شاعرانہ گفتگو نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس انسان کی تعریف کر سکے. وہ اوصاف سے بلند، فکر و خیالات سے برتر، جوہر کلام سے اعلیٰ، جو چمن روزگار میں مخصوص انداز سے کھلا
اور خاص معیار پر زندگی بسر کی، نرالے انداز سے رہا اور انوکھے طرز سے اس دنیا سے گیا۔ وہ انسان جو پہاڑ سے زیادہ مستحکم، آب زلال سے زیادہ نرم، بجلی کی سی تڑپ، آفتاب کی سی حرارت، دریاؤں سے زیادہ وسیع، جنگلوں سے زیادہ باروب، صحراؤں سے زیادہ پاک و صاف، خدا کی صفات کا آئینہ دار، جملہ صفات کا نقطہ ارتکاز۔ ہاں، گفتگو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہ ذات جس کی ولادت بھی معجزانہ، زندگی بھی معجزانہ اور شہادت بھی معجزانہ ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں۔ ولادت۔ ابن قعنب کا بیان ہے کہ میں عباس بن عبد المطلب اور دوسرے افراد کے ساتھ خانہ کعبہ کے ارد گرد بیٹھا ہوا تھا۔ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی طرف تشریف لائی اور فرمانے لگی، خدایا، میں تیرے اور تیرے پیغمبروں اور ان کی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، اپنے جد حضرت ابراہیم کی باتوں پر یقین رکھتی ہوں جنہوں نے تیرے حکم سے اس گھر کی بنیاد رکھی، تجھے ان کی اور اس بچے کی قسم دیتی ہوں جو میرے شکم میں ہے، اس کی ولادت میرے لیے آسان کر دے۔ اسی وقت ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئی اور دیوار دوبارہ اسی طرح بند ہو گئی۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کے لیے فوراً ہم اٹھے، کوشش کی کے باوجود دروازہ نہ کھلا۔ ہم فوراً سمجھ گئے کہ اس میں خدا کی کوئی حکمت ضرور ہے۔ 4 دن کے بعد فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائی۔ آپ کی آغوش میں ایک بچہ ہمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے غیب سے یہ آواز سنی کہ اس بچے کا نام علی رکھو۔ یہ واقعہ جمعے کے دن رجب کی 13 تاریخ سن 30 عام الفیل ہجرت سے 23 سال پہلے ہوا۔ بچپنا اور آغوش پیغمبر۔ اس وقت کے واقعات خود امام علیہ السلام اس طرح بیان فرماتے ہیں، جب میں کم سن تھا، پیغمبر مجھے آغوش میں لیتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، غذا چبا چبا کر مجھے کھلاتے تھے، اپنی خوشبو سے میرے دل و دماغ کو معطر کرتے تھے۔ انہوں نے میری باتوں میں غلط بیانی اور میرے کردار میں کوئی نقص نہیں پایا۔ دودھ بڑھائی کے بعد خداوند عالم نے پیغمبر کے ساتھ فرشتے کر دیے تاکہ دن رات ان کی حفاظت کرے اور نیکیوں کی نشاندہی کرے۔ میں قدم قدم پر پیغمبر کی پیروی کرتا تھا اور اس طرح ان کے ساتھ رہتا تھا جس طرح شیر خوار بچہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ پیغمبر مجھ سے برابر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے کردار کی پیروی کروں۔ وہ ہر سال کوہ ہرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں صرف میں ان کے ہمراہ ہوتا تھا، میرے علاوہ کوئی اور انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس زمانے میں کسی بھی گھر میں اسلام کا نام و نشان نہیں تھا۔ پیغمبر اور ان کی زوجہ محترمہ جناب خدیجہ اور میں تیسرا مسلم تھا۔ میں وحی رسالت کے نور کو دیکھتا تھا اور پیغمبر کی خوشبو محسوس کرتا تھا۔ بعثت کے 3 سال تک پیغمبر کو اجازت نہ تھی کہ وہ اپنی دعوت کا اظہار کر سکیں۔ اس مدت میں صرف چند لوگ ایمان لائے، جن میں سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام تھے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو بھی انذار کیجیے، اس وقت پیغمبر کے حکم سے علی علیہ السلام نے 40 قرابت داروں کو دعوت میں بلایا، جن میں ابو لہب، عباس اور حمزہ بھی شامل تھے۔ اور اس دعوت کے لیے جو کھانا تیار کیا گیا تھا وہ ایک آدمی کی غذا سے زیادہ نہ تھا، لیکن خدا کے ارادے سے سب نے سیر ہو کر کھایا اور اس کھانے میں کمی بھی نہیں ہوئی۔ اور جب پیغمبر نے ان سے کچھ کہنا چاہا تو ابو لہب نے کہا، محمد نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر سب لوگ چلے گئے۔ دوسرے دن پھر پیغمبر نے دعوت دی اور کھانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے عبد المطلب کے فرزندوں، میں عرب میں کسی جوان کو نہیں جانتا جو مجھ سے بہتر پیغام اپنی قوم کے لیے لایا ہو۔ میں اس دنیا اور اس دنیا کی تمام نعمتوں کا تحفہ لایا ہوں۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف بلاؤں۔ جو شخص اس راہ میں میری مدد کرے گا وہی میرا بھائی اور میرا جانشین ہوگا۔
پیغمبر نے 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا اور ہر مرتبہ علی کھڑے ہوئے اور اپنی آمادگی کا اعلان کیا۔ اس وقت پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا جانشین، اور اس کی باتوں کو سنو اور اس کے احکام کی پیروی کرو۔ حضرت علی علیہ السلام اور شب ہجرت۔ اسلام کے اظہار کے بعد پیغمبر کا وجود منکرین قریش کی نظروں میں کھٹکنے لگا۔ سرداران قریش دارالندوہ میں جمع ہوئے، پیغمبر کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ آخر کار یہ طے پایا کہ ہر قبیلے کا ایک فرد منتخب کیا جائے اور سب مل کر رات کے سناٹے میں پیغمبر پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں۔ خدا کی طرف سے پیغمبر کو اس منصوبے کا علم ہو گیا اور یہ حکم ملا کہ اس رات آپ وہاں نہ سوئے بلکہ ہجرت فرمائیں۔ پیغمبر نے خدا کے حکم کو علی علیہ السلام سے بیان فرمایا اور کہا کہ تم میری جگہ سو رہو، اس طرح کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہونے پائے کہ میں نہیں سو رہا ہوں۔ علی جان کی بازی لگا کر پیغمبر کے بستر پر سو رہے ہیں۔ خطرات میں اپنے آپ کو ڈال کر پیغمبر کی حفاظت کی۔ یہ فداکاری اور خدا کو اس درجہ پسند آئی کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 207۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان فروخت کر دیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ رات آئی اور اندھیرا پھیل گیا۔ قتل پر معمور افراد نے پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے پیغمبر گھر سے نکلے اور غیر مانوس راستوں سے ہوتے ہوئے مکے کے باہر غار ثور میں پوشیدہ ہو گئے۔ قاتلان انسانیت برہنہ شمشیریں لیے ہوئے پیغمبر کے بستر پر حملہ آور ہوئے۔ علی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے۔ قاتلوں نے تعجب سے پوچھا، محمد کہاں گئے؟ علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا میرے سپرد کر گئے تھے؟ الغرض علی کو مارتے ہوئے مسجد الحرام لے گئے اور کچھ دیر گرفتار رکھنے کے بعد آزاد کر دیا۔ علی امانت دار ایک پیغمبر اسلام قریش کے امانت دار تھے۔ تمام امانتیں آپ کے پاس جمع تھی۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جانے لگے، قوم و قبیلے میں کسی کو علی سے زیادہ امانت دار نہ پایا۔ ان کو اپنا نائب مقرر کیا تاکہ امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کر دیں اور پیغمبر کے قرضے ادا کریں اور پیغمبر کے اہل حرم کو مدینہ پہنچا دیں۔ تمام اہم کام انجام دینے کے بعد علی علیہ السلام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اپنی والدہ فاطمہ دختر پیغمبر، فاطمہ دختر زبیر اور دوسرے لوگوں کو لے کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں مکے کے 8 منکرین نے آپ کا راستہ روکا۔ آپ نے ہر ایک کو اپنے راستے سے ہٹایا اور اپنے قافلے کے ساتھ مدینے پہنچے۔ پیغمبر نے آپ کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ علی علیہ السلام اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، وہ قتل و غارت گری کا حامی نہیں ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر بلا وجہ کسی مسلمان کو قتل کرے، اس کے لیے اسلام نے ابدی عذاب مقرر کیا ہے۔ اسلام عالمگیر اور ہماگیر مذہب ہے۔ اسلام تمام انسانوں کا مذہب ہے، لہذا تبلیغ و اشاعت اس کا فریضہ ہے۔ اسلام کے بعد جن لوگوں کے مفادات خطرے میں تھے، جو اسلام کو اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہے تھے، انہوں نے ابتدا ہی سے اسلام کی مخالفت شروع کر دی۔ اس صورت کے پیش نظر اسلام نے جہاد کا مقدس فریضہ واجب کیا تاکہ ان لوگوں سے نپٹا جا سکے جو تبلیغ کی راہوں میں روڑے اٹکا رہے ہیں، اور جب دوسرے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں اس وقت عقل بھی دفاع کو واجب سمجھتی ہے۔ اس بنا پر دفاع بھی اسلامی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر جنگیں بلکہ تمام جنگیں دفاع کے لیے تھی۔ اکثر جنگوں میں حضرت علی موجود تھے۔ ان کے دل میں خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہیں تھا۔ وہ جنگ میں انتھک کوشش اور بڑھ بڑھ کر حملے کرتے تھے۔ علمداری کا منصب انہی کے سپرد ہوا تھا۔
شیر کی طرح گرجتے تھے، ابر کی طرح برستے تھے، دشمن کے لشکر کو گرد و غبار کی طرح اڑا دیتے تھے، اس کا نام و نشان مٹا دیتے تھے۔ آپ کی شمشیر آبدار کی ضرب دشمن کے حق میں مجسم ہلاکت تھی۔ آپ کی بس ایک ضرب کافی تھی، دوسری ضرب کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ آپ کی تلوار جس پر پڑتی تھی اس کی جان لیے بغیر واپس نہیں آتی تھی۔ آپ کی بعض جنگوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جنگ خندق۔ دشمنان اسلام کے متعدد گروہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ طے کر لیا کہ سب مل کر ایک ساتھ مدینے پر حملہ کریں، اسلام اور مسلمانوں کو نابود کر دیں۔ سلمان فارسی کے مشورے پر پیغمبر اسلام نے یہ حکم دیا کہ مدینے کے گرد خندقیں کھود دی جائیں۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ عمر بن عبدود 80 سالہ نامی گرامی پہلوان دشمن کے لشکر سے رجز پڑھتا ہوا اور بل دکھاتا ہوا گھراتا ہوا برآمد ہوا اور مسلمانوں سے مقابلے کا مطالبہ کیا۔ علی علیہ السلام میدان میں آ گئے۔ عمرو نے کہا واپس جاؤ، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ علی علیہ السلام نے کہا تم نے اپنے خدا سے یہ عہد کیا ہے کہ اگر قریش کا کوئی شخص تم سے 2 چیزوں کا مطالبہ کرے تو تم ایک چیز ضرور مان لو گے۔ ہاں بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے؟ علی: پہلے یہ کہ اسلام لے آؤ اور خدا اور رسول پر ایمان لاؤ، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ علی: تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، واپس جاؤ، تمہارے باپ میرے دوست تھے اس لیے میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ علی: خدا کی قسم جب تک تم حق سے دور رہو گے میں تمہیں قتل کرنا چاہوں گا۔ عمرو گھوڑے سے اترا، اس کے پیر کاٹ دیے، تلوار ہاتھ میں لے کر علی پر وار کیا۔ علی نے وہ وار اپنی سپر پر روک لیا اور عمر کے وار کو بیکار کر دیا۔ اس کے بعد علی نے ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر دیا اور جب دوسروں نے یہ حالت دیکھی تو وہ بھاگ لیے۔ جب علی میدان فتح کر کے واپس ہوئے اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مرحبا علی، اگر تمہاری آج کی جنگ کو امت اسلامیہ کے تمام نیک اعمال کے مقابلے میں رکھا جائے تو تمہاری جنگ کا پلہ بھاری رہے گا۔ تمہاری اس جنگ نے منکرین کے تمام مرکزوں کو متزلزل کر دیا، ان کو مایوس کر دیا اور مسلمانوں کو عزت، طاقت، شوکت اور حوصلہ عطا کیا۔ جنگ خیبر۔ یہودیوں کے مرکز خیبر کی طرف پیغمبر اسلام تشریف لے گئے۔ آشوب چشم کی بنا پر علی علیہ السلام اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ پیغمبر اسلام نے کسی مشہور ہستی کو بلا کر علم عطا کیا، مہاجرین کی فوج لے کر محاذ پر گئے، فتح نصیب نہیں ہوئی تو واپس چلے آئے۔ دوسرے دن پیغمبر اسلام نے دوسری کسی مشہور شخصیت کو بلا کر یہ ذمہ داری انہیں سونپی، یہ بھی بغیر فتح کے واپس چلے آئے۔ یہ مسلمانوں کو جنگ سے ڈرا رہے تھے اور مسلمان ان کو۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا علمداری ان کا کام نہیں ہے، علی کو بلاؤ۔ لوگوں نے عرض کیا وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہے۔ فرمایا انہیں بلا لاؤ، وہ ایسا شخص ہے جسے خدا اور اس کا رسول دوست رکھتا ہے اور وہ بھی خدا اور اس کے رسول کو چاہتا ہے۔ علی کو بلایا گیا۔ پیغمبر نے فرمایا علی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آنکھ کے درد میں مبتلا ہوں۔ پیغمبر نے دعا فرمائی اور اپنا لعاب دہن ان کے آنکھوں میں لگایا، فوراً درد ختم ہو گیا اور علی آمادہ جنگ ہو گئے، سفید پرچم لہرا کر اپنے ہاتھوں میں لیا۔ پیغمبر نے فرمایا جبرائیل تمہارے ہمراہ ہیں، کامیابی تمہارے ساتھ ہے، خدا نے ان کے دلوں میں تمہارا روب بٹھایا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو شخص انہیں شکست دے گا اس کا نام ایلیا علی ہوگا، وہاں پہنچ کر کہنا میرا نام علی ہے، اللہ نے چاہا تو وہ ضرور ذلیل ہوں گے۔ حضرت علی میدان میں تشریف لائے۔ پہلے یہودیوں کے بزرگ مرحب سے مقابلہ ہوا، پہلے تو باتیں ہوتی رہیں، پھر علی نے اسے تلوار سے زمین پر گرا دیا۔ یہ دیکھ کر یہودی اپنے قلعے میں پناہ گزین ہو گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ علی دروازے کے قریب آئے اور وہ دروازہ جسے 20 آدمی بند کرتے تھے اسے تنہا کھول دیا اور اکھاڑ کر خندق پر پل بنا دیا۔ مسلمان اس پل سے ہوتے ہوئے قلعے میں داخل ہو گئے اور یہ جنگ بھی حضرت علی علیہ السلام کی بدولت فتح ہوئی۔
گفتگو کا سلسلہ یہیں پر تمام کرتے ہیں. ہماری گفتگو پیج نمبر 193 تک پہنچ گئی ہے، وقت بھی تمام ہو گیا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے. آؤ کتاب پڑھیں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے یا دین اسلام کی خدمت کیجیے، اس لیے کہ جتنا علم دین اسلام پھیلے گا اتنا ہی انشاءاللہ روشنی روز بروز 2 گنا 4 گنا ہوتی چلی جائے گی. والسلام، خدا حافظ.